کلمات کے بارے میں علم حاصل کرنا فرض ہے۔ بہت اہم کتاب شائع ہو چکی ہے، دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتب المدینہ نے اس کو شائع فرمایا ہے۔ اس کتاب کے اندر کیا ہے؟ ایمان لوٹنے کے لیے چھینا جپٹی، صبح مومن تو شام کو کافر، کفریہ کلمات کے عام ہونے کے بعض اسباب، کفر کی تعریف، مسلمانوں کو کافر کہنا کیسا اور کافر کو کافر کہنا ضروری ہے، ماں باپ اگر کافر ہوں تو ان سے محبت کرنا کیسا۔ اس کے علاوہ اور بھی اس کے اندر بہت اہم معلومات ہے، تو لہذا اس کتاب کو خود بھی پڑھیے، مطالعہ کیجیے، اپنے مرحومین کے صالح ثواب کے لیے اس کو تقسیم کیجیے۔ نیکی کی دعوت پر یہ مشتمل دائرہ کتاب ہے، تو گھر گھر دکان اس کو عام بھی کیجیے۔ اسی طرح دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ ہے www.dawatislami.net، اس سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، اس کتاب کا پرنٹ بھی آپ نکال سکتے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ عز و جل اس دعوت پر ضرور لبیک کہیں گے، اس کتاب کو حاصل کریں گے۔ مزید یہ ہے کہ ایک نمبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں، اس نمبر کو آپ لکھ لیں، اس کو یاد کر لیں، اپنے پاس سیو کر لیں۔ اس نمبر کے ذریعے بھی آپ کو یہ کتاب مل جائے گی، 0310230667، یہ موبائل نمبر ہے، اس کو آپ حاصل کر کے اس پر رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی کتاب آپ تک پہنچنے کا بھی اس میں جو ہے ذریعہ بن جائے گا۔ آئیے سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کی کال کو شامل کرتے ہیں۔ فیصل رحمان اطاری عرب شریف سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا دارالفتہ اہل سنت میں یہ سوال ہے کہ انسان کے اعمال لکھنے کے لیے دن اور رات میں علیحدہ علیحدہ فرشتے مقرر ہیں، تو دن اور رات کے فرشتے ان کی چینجنگ کب ہوتی ہے؟ یعنی رات کے فرشتے کب مقرر کیے جاتے ہیں اور دن کے فرشتے کب مقرر کیے جاتے ہیں؟ برائے مہربانی رہنمائی فرما دیجیے۔ جی حضور کیا ارشاد فرمائے، فرشتوں کی تبدیلی کے اوقات کیا ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح و شام فرشتوں کا تبدیل ہونا یہ حدیث طیبہ کے اندر بھی موجود ہے، اور مختلف ان کی تعداد ذکر کی گئی ہے جو انسان کے ساتھ مقرر ہوتے ہیں۔ البتہ 5 فرشتوں کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ یہ ہر انسان کے ساتھ صبح و شام ہوتے ہیں۔ جی 5 فرشتے صبح، 5 فرشتے شام ہوتے ہیں، جن کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی رہتی ہیں، بعض میں مختلف اس کی تعداد ذکر کی گئی ہے۔ تو ان میں یہ ہے کہ جو تبدیلی ہوتی ہے، ایک تو فجر کے ٹائم ہوتی ہے، دوسری عصر کے ٹائم، یعنی اس ٹائم یہ مجتمع ہوتے ہیں، یعنی آپس میں جمع ہوتے ہیں، اور جو صبح والے ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں، شام والے چلے جاتے ہیں فجر کے وقت، اور شام کے وقت عصر کے وقت فجر والے آتے ہیں اور شام والے چلے جاتے ہیں۔ یعنی ڈیوٹی ان کی اس طرح ہوتی ہے کہ فجر سے لے کے عصر تک، پھر عصر سے لے کے فجر تک، یوں ان کی آپس میں تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں جا کے اللہ تبارک و تعالی سب جانتا ہے، لیکن بندے کے اعمال وہ پیش کرتے ہیں۔ ہر روز یہ سلسلہ روز یہ سلسلہ ہوتا ہے۔ جی مزید ہم کال لیں گے۔ حیدرآباد سے عرض کر رہا ہوں، مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ یہ چھپکلی کی طرح اس کو سنڈا یعنی کہ جانور ہوتا ہے، یہ کھانا حلال ہے یا حرام؟ زیادہ تر یہ جو نا یہ پہاڑی علاقوں میں یا ریتیلے علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ کیا فرمایا؟ سنڈا یا کیرلا اس طرح کا اس کو نام دیا جاتا ہے، تو یہ حرام ہے، اس کو کھانا جائز نہیں ہے۔ چپکلی کی طرح یہ جانور ہوتا ہے اور خبیث جانوروں میں شمار ہوگا یہ، تو اس کو کھانے کی شرعاً اجازت نہیں ہے، حرام ہے اس کو کھانا۔ صحیح۔ جی ویڈیو سوال لیں گے ہم۔ میرا نام محمد سلیمان، میرا سوال یہ ہے کہ قیامت کے روز سب سے پہلے پل صراط سے گزارا جائے گا یا پھر حساب ہوگا؟ اس کا جواب عنایت فرما دے، جزاک اللہ خیر۔ آمین۔ جی پل صراط سے پہلے گزریں گے یا کچھ اور اس میں ترتیب ہے؟ مختلف روایتیں ہیں، لیکن صحیح یہ ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے حساب شروع ہوگا، یعنی کیونکہ لوگ انتظار میں ہوں گے، ایک بڑا عرصہ انتظار میں گزرے گا کہ کسی طریقے سے حساب شروع ہو۔ اور پھر اس کے بعد مسلم شریف اور دیگر کتابوں کے اندر حدیث پاک موجود ہے، امام اہل سنت نے بھی اس کو اسماع الاربعین میں اور قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شفا شریف کے اندر اس کو ذکر کیا ہے کہ تمام کے تمام لوگ پریشان ہوں گے اور منتظر ہوں گے کہ حساب شروع ہو۔ پھر ان کے دل کے اندر یہ بات ڈالی جائے گی کہ وہ کسی کے پاس جائیں، آپس میں مشورہ کریں گے
और फिर तय होगा कि हज़रत आदम अला नबीना व अलैहिस्सलाम के पास जाते हैं। फिर मशहूर हदीस मुबारका है कि सैयदना आदम अला नबीना व अलैहिस्सलाम की बारगाह में ये तमाम के तमाम लोग हाजिर होंगे और आके अर्ज़ करेंगे कि आप अबुल बशर हैं, आपको अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी दस्ते कुदरत से पैदा फरमाया, आप देखते नहीं कि हम किस हाल के अंदर हैं। आप अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज़ करें कि वो हिसाब शुरू करे, अल्लाह तबारक व तआला हमें इस गम से नजात दे। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि नफसी नफसी, आज मुझे अपनी पड़ी है, मेरे रब ने आज वो गज़ब फरमाया है कि न इससे पहले कभी फरमाया न इसके बाद ऐसा फरमाएगा। तुम किसी और के पास जाओ, इज़हबू इला गैरी इज़हबू इला नूह, नूह के पास जाओ। फिर लोग हज़रत नूह अला नबीना व अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, उनसे भी अर्ज़ करेंगे, वो भी इसी तरह की गुफ्तगू करेंगे। फिर वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास भेजेंगे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी माज़रत करेंगे, इसी तरह गुफ्तगू करेंगे। वो भेजेंगे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी यही गुफ्तगू करेंगे। वो भेजेंगे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि इज़हबू इला मुहम्मद, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाओ कि वही हैं कि जिनके हाथ पर अल्लाह तबारक व तआला ने आज की फतह रखी है, इन्हीं के हाथ जो है वो दरवाज़ा खुलेगा। नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में हाजिर होंगे और सजदा करेंगे, अर्श के साए में आके अल्लाह तबारक व तआला की वो हम्द बयान करेंगे कि ना कभी पहले किसी ने की, और आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये हम्द इल्हाम की जाएगी। ज़बरदस्त आप अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ बयान करेंगे। आपको हुक्म होगा कि इरफा रासक, कि अपने सर को उठाइए, सल तुअता, सवाल कीजिए, आपको आपका जो भी सवाल करेंगे वो दिया जाएगा। इशफा तो शफ़ा, आप शफात कीजिए, आपकी शफात को कबूल किया जाएगा। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब शफात फरमाएंगे, यहाँ से शफात का दरवाज़ा खुलेगा। इसको शफात कुबरा भी कहा जाता है, इसी को मकाम महमूद कहा जाता है, जिसमें अव्वलीन आखरीन नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तारीफ करेंगे। फिर इसके बाद जो है वो हिसाब व किताब शुरू होगा और फिर इसके बाद पूरी सिरात जहन्नम के ऊपर बिछाया जाएगा और यहाँ से लोग गुजरना शुरू करेंगे। सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उस पुल सिरात को पार करेंगे और फिर उसके किनारे पे खड़े होकर हुजूर अलैहिस्सलाम सल्लिम सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लिम, यानी ए मेरे रब मेरी उम्मत को सलामती के साथ गुजार दे, ए मेरे रब मेरी उम्मत को सलामती के साथ गुजार दे, ये आप अलैहिस्सलाम के ज़बान अक़दस पर होगा। तो ये पुल सिरात वहाँ पर कायम होगा। फिर इसके बाद लोग मुख्तलिफ ग्रोह की सूरत में वहाँ से गुजरना शुरू करेंगे। तो पहले क़यामत के मैदान में हिसाब व किताब शुरू होगा और उसके बाद जो है वो जहन्नम के ऊपर पुल सिरात को रखा जाएगा। पुल सिरात के बारे में इरशाद फरमाया है क्या ये? पुल सिरात ये एक पुल है, ज़रूरियात अहले सुन्नत में से है कि इसको माना जाएगा। हदीस तय्यबा में इसका तज़किरा आया है, कुरान पाक में भी इशारतन मौजूद है कि व इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा, कि तुम में से कोई नहीं मगर ये कि इस जहन्नम पर से गुजरने वाला है। इससे मुराद उलमा ने पुल सिरात को लिया है कि पुल सिरात से गुजरना है, कि हर एक पुल सिरात से लाजमी गुजरेगा, उससे तो गुजरना ही पड़ेगा हर एक को। तो ये इसके बारे में अहादीस तय्यबा के अंदर है कि बाल से ज़्यादा बारीक है, तलवार की धार से ज़्यादा तेज़ है। बाज़ रिवायतों के अंदर ये है कि इसकी 15,000 साल की मुसाफत है। 5,000 साल ऊपर चढ़ने के, 5,000 साल सीधे चलने के, 5,000 साल नीचे उतरने के, तो बड़ी सख्त राह होगी। और जहन्नम के जो यानी कड़े होते हैं जिसके ज़रिए से पकड़ा जाता है, आंकड़े होते हैं वो लगे हुए होंगे, वो पकड़ के जो कुफ़ार होंगे उनको जहन्नम के अंदर डाले होंगे। इसी तरह जो फासिकीन होंगे, गुनाहगार होंगे, जिनके बारे में जहन्नम में जाने का फैसला हो चुका होगा, वो भी गिर के उससे कट के जहन्नम के ऊपर, जहन्नम के अंदर गिर रहे होंगे। तो बड़ा जो है वो दहशतनाक मंजर होगा। अलबत्ता जो अल्लाह के नेक बंदे होंगे, जिन पर अल्लाह तबारक व तआला के इनामात हुए होंगे, उनके बारे में ये है कि कोई बिजली की तेज़ी से गुजर जाएगा, कोई तेज़ हवा की तरह गुजरेगा, तो कोई जो है तेज़ सवारी की तरह उस पर से गुजर जाएगा, कोई दौड़ता हुआ गुजर जाएगा। तो इस तरह पुल सिरात जो है ये वहाँ पे कायम होगा और बड़ा दहशत वाला मामला होगा। अलबत्ता मोमिनों को वहाँ पर बड़ी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नवाजिशें होंगी, इनायतें होंगी। उनका ईमान सलामत रहा, अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर करम किया तो बआसानी पुल सिरात पार कर जाएंगे। अमीर सुन्नत का इस हवाले से रिसाला है पुल सिरात की दहशत के नाम से, इसका भी मुताला किया जा सकता है और उसमें पुल सिरात पर कैसे नूर हासिल किया जाए। सही, क्योंकि वो अंधेरे में डूबा होगा, पुल सिरात टोटल अंधेरे में डूबा हुआ होगा। लेकिन ये कि वो अल्लाह की कुदरत है
کہ مومنوں کے لیے نوری نور ہوگا، اللہ جس پر اللہ کی نعمت ہوگی اس کے لیے نوری نور ہوگا، ورنہ دوسروں کے لیے وہ اندھیرے نظر ہی نہیں آئے گا، نظر ہی نہیں آئے گا۔ اب اس کے لیے کہ وہاں نور کیسے حاصل کیا جائے، تقریباً 5 طریقے امیر اہل سنت نے اپنے اس رسالے کے اندر لکھے ہیں، تو وہاں اس کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ مزید چل کے ناظرین، اب قیامت کا مختصر سا منظر یہ بھی بیان کیا گیا، ظاہر موضوع نہیں ہے ورنہ اس پر تفصیلی روشنی مفتی صاحب ضرور ڈالتے۔ یعنی ایسے حالت میں اگر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن کرم ہمیں نہ ملا، ان کی شفاعت سے اللہ نہ کرے محرومی ہو گئی، تو پھر بنے گا کیا؟ جبکہ تمام انبیاء کرام اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا، اور اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے اگر قیامت میں مان گیا، تو لہذا سرکار کے قدموں میں آ جائیں، ان کے قدموں میں گر جائیں، انشاءاللہ عز و جل بیڑا پار ہو جائے گا۔ جی مزید ہم کال لیں گے۔ میرا ایک دوست ہے، اس کے والد صاحب انتقال ہو گیا ان کا، تو ان کی جو والدہ صاحب ہیں وہ ان کی عدت کا ہے، وہ جو ہے نا وہ کہتی ہیں کہ اگر میں عدت میں بیٹھوں گی تو میرے گھر کا جو نظام ہے وہ نہیں چلے گا، اس لیے میں عدت وغیرہ نہیں کر سکتی، تو برائے مہربانی اس بارے میں ہماری رہنمائی فرما دیں۔ کیا فرماتے ہیں عدت؟ دیکھیں، جو یہ کہہ رہے ہیں میرے دوست کی والدہ، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دوست وغیرہ ان کے جوان ہی ہوں گے۔ جی دیکھیں، عورت کے اوپر جو عدت ہے وہ تو کرنا لازم ہوتا ہے کہ شوہر کے مرنے کے بعد 4 مہینے 10 دن اس نے اپنے گھر کے اندر گزارنے ہیں لازمی طور پر۔ گھر سے باہر نکلنے کی، زینت کرنے کی اس کو اجازت نہیں ہوا کرتی۔ عدت نام ہے وقت کا، یعنی انتقال ہوا اس کے بعد اس کی عدت گزرنا یہ شروع ہو گئی۔ اب اگر وہ گھر سے باہر بھی نکلتی ہے یا نعوذ باللہ زینت وغیرہ کرتی ہے تو وقت تو اس کا گزر رہا ہے، البتہ گھر سے باہر بلا اجازت شرعی جو نکلی ہے اس کی بنیاد پر سخت گنہگار ہوگی۔ اب یہ جو صورتحال ہے اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ گھر کا نظام نہیں چلے گا، مثلا بچے معذور ہیں، صحیح، کوئی کھلانے والا نہیں ہے، کوئی کمانے والا نہیں ہے کہ کما کھلا کر جو ہے وہ گھر بچوں کو پالا پوسا جائے، صرف یہی ہیں کہ جو پالتی ہیں، یہی کما کے آتی ہیں، یہی باہر سے کھانا لاتی ہیں، پکاتی ہیں، تو بچوں کو کھانا ملتا ہے، ان کو کھانا ملتا ہے، ورنہ کھانا پینا نہیں ملتا۔ تو علماء نے یہ صورت لکھی کہ دن ہی دن میں جائے اور جو اپنی ضروریات ہے اس کو پورا کر کے گھر پہ واپس آ جائے، ورنہ فقط ویسے ہی اپنا ذہن بنا لینے کا نظام نہیں چلے گا، یا بچوں کی تربیت میں نہیں کر پاؤں گی، باہر مجھے جانا ہوگا، یا اپنا دل ہے کہ میں نے گھر میں وقت نہیں گزارنا، تو یہ تو حرام ہے، گھر سے باہر نکلیں گی تو گناہگار ہوں گی۔ صرف یہی عذر ہے کہ جس کی بنیاد پر علماء نے جانے کی اجازت دی کہ واقعی وہ ایسی معذور ہے کہ گھر کے اندر اب اس کا نظام چل ہی نہیں سکتا، اس نے کمانے کے لیے باہر جانا ہے، کوئی کما کر دینے والا نہیں ہے، کوئی کھلانے والا نہیں ہے، یا ایسی مریضہ ہو گئی ہے کہ ڈاکٹر گھر آ کے علاج نہیں کر سکتا، تو ارشاد فرمایا کہ وہ باہر جا کے علاج کروا سکتی ہے، لیکن کمانے میں بھی یہی کہا کہ وہ دن ہی دن کے اندر جائے گی، ورنہ جو ہے وہ واپس آ جائے گی دن ہی دن کے اندر کام کاج کر کے۔ تو اس بات کو دیکھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اگر اس کو بجا نہ لائے تو سخت گناہگار ہوں گی، توبہ کرنا ہوگی۔ مزید چل کے ناظرین، قربانی کے حوالے سے بھی SMS موصول ہو رہے ہیں۔ کل انشاءاللہ عز و جل جمعرات ہے، عصر سے مغرب ہمارا سلسلہ اسی موضوع پر چل رہا ہے، کل بھی انشاءاللہ اس پر ہم گفتگو کریں گے، تو جو SMS اگر آج شامل نہیں ہو سکے تو کل آپ دوبارہ SMS کیجئے گا، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے ان کو شامل کر لیں۔ اچھا، SMS یہ اسلامی بہن فرام ضیا کوٹ، اسکول وغیرہ میں، یہ مدارس میں جو طلبہ سے یا طالبات وغیرہ سے چھٹی پر یا تاخیر پر فائن لیا جاتا ہے، تو اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ فائن یعنی یہ مالی جرمانہ ہے، جی اور مالی جرمانہ ہماری شریعت کے اندر منسوخ ہے، یہ ناجائز ہے، اس کے لینے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ اور جہاں مالی جرمانے کی بعض علماء نے اجازت، پھر ہمارے مذہب میں تو ہے بھی نہیں، ٹھیک ہے، بعض اقوال پر جو اجازت تھی وہ بھی یہ تھی کہ لیا، کچھ دیر رکھا، کچھ وقت رکھا، پھر واپس کر دیا، ٹھیک ہے، یہ نہیں تھا کہ اپنے پاس ہی رکھ لیا۔ ہمارے نزدیک تو مطلقاً ہی جائز نہیں ہے، لے ہی نہیں سکتے مالی جرمانہ، لیکن یہ کہ جن علماء نے پہلے اجازت دی بھی تھی تو وہ اس طرح تھی کہ لیا اور پھر اس کو واپس کر دیا، لیکن مالی جرمانہ تو یہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ اس طریقے سے لیٹ آنے پر، چھٹی کرنے پر اگر مالی جرمانہ لیا، فائن لیا، تو واپس کرنا بھی لازم ہے، توبہ کرنا بھی ضروری ہے۔ ٹھیک ہے۔ بنت فیض ہیں، یہ باب المدینہ کراچی سے، قربانی کا جانور جب ذبح کیا جاتا ہے تو جس کا یہ جانور ہے تو قربانی کے وقت اس کا نام لینا ضروری ہے؟ زبان سے نام لینا تو ضروری نہیں ہے، اس کی نیت کافی ہے، یعنی وہ اپنی طرف سے ذبح کر رہا ہے تو اپنی نیت اس کی کافی ہے، اسی طرح کسی اور کی طرف سے کر رہا ہے تو اس کی نیت کافی ہے کہ اس کی طرف سے اس نے قربانی کر دی ہے،
تو ٹھیک ہے، باقی کے زبان سے نام لینا کوئی ضروری نہیں. ہاں جو دعا ہے اس میں نام لیا جاتا ہے، نام لیں تو اچھا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے کہ آپ نے بھی نام لیا ہے، تو اس طرح نام لے لینا چاہیے کہ کس کس کی طرف سے قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کی جا رہی ہے، قبولیت کی دعا کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو نام زبان سے لینا لازم نہیں ہے، دل میں نیت ہونا یہ ضروری ہے. جی ویڈیو سوال لیں گے ہم. میرا نام سید محمد حسنین رضا الحق ہے. میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ تکبیر تشریق کیا ہوتی ہے اور اس کی کیا فضیلت ہے؟ برائے کرم اس کا جواب عنایت فرمائیں. جزاک اللہ خیرا. آمین. جی تکبیر تشریق اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13ویں کی عصر تک پڑھی جاتی ہے. یعنی ان میں ہر نماز جو مستحب طریقے سے با جماعت ادا کی گئی، ان میں سے مسجد میں پہلی جماعت ہوتی ہے اذان کے ساتھ، اقامت کے ساتھ لوگ جماعت سے نماز ادا کرتے ہیں، تو اس کے بعد بلند آواز سے 1 مرتبہ تکبیر تشریق پڑھنا یہ واجب ہے. ٹھیک ہے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اور اکیلا بھی پڑھا ہے کسی نے تو اسے بھی چاہیے کہ نماز سے فارغ ہو کر وہ اس کو تکبیر تشریق کو 1 مرتبہ پڑھ لے، اور 3 مرتبہ پڑھنا یہ افضل ہے. ٹھیک. لیکن جماعت کے ساتھ پڑھی ہے تو 1 مرتبہ پڑھنا واجب، 3 مرتبہ پڑھنا یہ افضل ہے. اس کو تکبیر تشریق کہا جاتا ہے. ٹھیک. جی اگلا ویڈیو سوال. آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ نماز کے لیے طہارت لازمی ہے، تو یہ کیا معلوم کرنا تھا کہ نماز جنازہ کے لیے کیا طہارت لازمی ہے؟ اور اگر لازمی ہے تو ہم لوگ روڈوں پہ جو نماز پڑھتے ہیں اس میں چپل اتار کے روڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ جی کیا ارشاد فرمائیں گے؟ بالکل نماز جنازہ کے لیے بھی طہارت ضروری ہے، کیونکہ وہ نماز ہی ہے اور اس کے لیے بھی جو ہے وہ طہارت شرط ہے. یعنی جو وضو اس کا باوضو ہونا، اسی طرح جو ہے اس کے جسم اور کپڑوں کا پاک ہونا، جس جگہ کھڑا ہوا ہے اس جگہ کا پاک ہونا یہ ضروری ہے. تو اب روڈ پہ کھڑے ہو کے جو نماز پڑھ رہا ہے تو اس میں جوتے اتار کر بھی پڑھی جا سکتی ہے اور جوتے پہن کر بھی پڑھی جا سکتی ہے. دونوں طرح اس کو اجازت ہے. البتہ اگر زمین ناپاک ہے، نظر آ رہی نجاست سوکھی نہیں ہے اس پر، تو اب اگر جوتا اتار کے ڈائریکٹ اس کے اوپر کھڑا ہو گیا تو اس صورت میں تو جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ ناپاک جگہ پہ کھڑا ہوا نماز شرطی نماز کی نہیں پائی گئی. تو اس میں بہتر طریقہ کار یہ ہے کہ جوتے اتار کے جوتوں کے اوپر کھڑا ہو جائے. ٹھیک ہے. جوتوں کے اوپر کھڑا ہو کے اس نے نماز پڑھی، اس کی نماز ادا ہو جائے گی. البتہ اگر جوتے خود ناپاک ہیں، تلا ناپاک ہے، تو پھر اس صورت میں اگر جوتے پہن کے نماز پڑھی تو پھر جوتے پہن کے نماز نہیں ہوگی. صحیح. تو اب اس کا آسان اور بہتر طریقہ یہی ہے کہ اگر زمین ناپاک نہیں ہے اور عام طور پہ ہوتی نظر نہیں آتی، سوکھی ہوتی ہے تو سوکھ چکی ہے، اور زمین سوکھنے سے، ہوا سے یا سورج کی تپش سے سوکھنے کی وجہ سے پاک ہو چکی ہوتی ہے، تو اس کے اوپر اگر کھڑے ہو کر کسی نے نماز پڑھی ننگے پیر یعنی زمین پہ کھڑے ہو کر بھی تو نماز ہو جائے گی. اور آسان اور بہتر یہ ہے کہ جوتے اتار کے اس کے اوپر کھڑے ہو جائے تو اس صورت میں اس کی نماز ادا ہو جائے گی. مدی چل کے ناظرین، جیسے اس سے پہلے جو سوال آیا تھا تکبیر تشریق کا، اسی نماز جنازہ کا، تو نماز کے احکام کتاب امیر اہل سنت کی اگر آپ یہ حاصل کر لیں گے تو الحمدللہ عز و جل اس کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں. جی اگلی کال لیں گے. بحرین سے عرض کر رہا ہوں، میرا سوال ہے کہ اگر کبھی فجر کی نماز کے وقت آنکھ نہ کھلے تو اب جب آنکھ کھلے تو سورج ان کے طلوع ہو چکا ہے، تو ارشاد فرما دیجیے کہ کب فجر کی نماز کا صحیح وقت کیا ہے، کب فجر کی نماز ادا کر سکتے ہیں؟ جی آنکھ کھلی، سورج طلوع ہو گیا. سورج طلوع ہو گیا تو سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ بعد تک، یعنی جس وقت فجر کا وقت ختم ہوا اور سورج طلوع ہوا اس وقت سے لے کر 20 منٹ تک تو کوئی نماز نہیں پڑھی جا سکتی. ٹھیک ہے. تو اب اس صورت میں 20 منٹ کے بعد نماز فجر ادا کی جا سکتی ہے، اور اسی دن کی جو کہ فجر قضا ہوئی ہے تو اگر ذہبہ کبریٰ سے پہلے پڑھتے ہیں تو سنت فجر بھی پڑھ لیں اس کے ساتھ، پھر اس کے بعد جو ہے وہ فرض ادا کر لیں. اور اگر اس وقت نہیں پڑھے، ذہبہ کبریٰ سے پہلے نہیں پڑھے، بعد میں پڑھے، جو زور کا وقت شروع ہو گیا، تو اب سنت فجر نہیں پڑھیں گے، صرف فجر کے 2 فرض ادا کریں گے. اور اگر یہ صاحب ترتیب ہیں، یعنی ان کی 5 یا 5 سے کم نمازیں قضا ہیں، تو پھر تو ظہر کی نماز ادا کرنے سے پہلے ان کو یہ فرض ادا کرنے ہوں گے، اس کے بعد پھر یہ ظہر کی نماز ادا کریں. اور اگر صاحب ترتیب نہیں کہ 6 یا 6 سے زیادہ نمازیں ان کی قضا ہیں تو اس صورت میں ظہر پہلے پڑھ سکتے ہیں، پھر اس کے بعد فجر کی نماز ادا کریں. لیکن بہرحال بہتر یہی ہے کہ جلد سے جلد قضا نمازیں یہ ادا کر لینی چاہیے، اس میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے. یہاں پر مدی چینل کے ناظرین کو ہم یہ بھی عرض کریں گے کہ
اوقات سلاد کا نقشہ جو پورے سال کا دعوت اسلامی نے الحمدللہ عز و جل صرف پاکستان کے 1800 مقامات کا شائع کر دیا ہے، تو آپ اس کو حاصل کر لیں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہے۔ آپ کے گھر کے اندر یہ ہونا چاہیے۔ آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ نماز کا وقت نکل گیا، نہیں نکلا، قضا ہوئی نہیں ہوئی؟ اگرچہ سورج طلوع ہوتا ہے تو فجر کا ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ سورج طلوع ہو گیا، لیکن بعض اوقات سورج طلوع نہیں ہوتا اور روشنی ہو جاتی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سورج طلوع ہو گیا۔ تو جب تک ہمارے پاس وہ ٹائمنگ نہیں ہوگی تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ سورج طلوع ہوا یا نہیں۔ تو لہذا ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے گھروں کے اندر نماز کی حفاظت کی نیت سے نقشہ ہونا چاہیے۔ اس کی اپلیکیشن بھی موجود ہے، وہ آپ اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، لیکن بہتر یہ ہے کہ نقشہ ہو تاکہ اسلامی بہنیں جو گھروں کی ان کو بھی آسانی ہو جائے۔ جی مزید کالس لیں گے ہم۔ محمد عبداللہ جہلم سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہم لوگ رمضان میں عمرہ کرنے گئے تھے، میرا بھائی اور ساتھ اس کی 2 بہنیں وہ ہم سے طواف کے دوران گم ہو گئے۔ وہ طواف کے بعد پریشانی کی حالت میں صحیح کیے بغیر اپنی رہائش پر واپس چلے گئے اور احرام اتار دیا۔ ہم نے واپس جا کر اگلے دن مغرب سے پہلے انہیں صحیح کروا دی، تو ہمیں اس سلسلے میں بتا دیں کہ کتنا دم یا صدقہ واجب ہے؟ جی عمرے کے طواف میں تو ضروری ہے کہ احرام کے ساتھ ہی سعی کی جائے۔ اب انہوں نے پوری صورتحال واضح نہیں کی کہ وہ جو سعی کی تھی وہ احرام کی حالت میں کی تھی یا کیا کیا تھا۔ بہرحال انہوں نے جا کے احرام اتار دیا، تو اب احرام اتارنے کے بعد انہوں نے کیا کیا پورا ایک دن انہوں نے بتایا ہے۔ تو اگر پورا ایک دن سلا ہوا لباس ان کے بھائی نے پہن رکھا ہے تو اس پورا دن پہنا یا 4 پہر پہنے تقریباً آدھا دن، تو بھی اس صورت کے اندر دم تو ان کے بھائی کے اوپر لازم ہو گیا۔ اس کے علاوہ اور پتہ نہیں کیا کام کیے، وہ تمام کاموں کو سامنے بہتر یہ کہ رابطہ کر کے جی، یعنی بہرحال دم کی صورتیں بھی بنیں گی اور صدقے کی صورتیں بھی بن سکتی ہیں۔ تو کیا کیا ہے انہوں نے اس کے بعد احرام اتارنے کے بعد؟ تو جو بھی ایسے کام کیے ہیں کہ جن کی بنیاد پر کفارے بنتے ہیں، دم کی صورت بنتی ہے یا صدقے کی صورت بنتی ہے، وہ ان کو دینا ہوگی۔ البتہ اگر کوئی ایسا احرام اتارنے سے مقصد یہ ہے کہ دوسرا احرام پہن لیا تھا، سلے ہوئے کپڑے نہیں پہنے تھے، کوئی ایسا کام خلاف جو ہے وہ احرام نہیں کیا تھا، تو پھر اس صورت میں تاخیر کی وجہ سے، یعنی سعی میں تاخیر کی وجہ سے دم لازم نہیں آتا۔ صحیح، احرام میں موجود ہیں تو تاخیر کی وجہ سے دم لازم ان کے اوپر نہیں ہوا۔ البتہ یہ کہ صورتحال چونکہ واضح نہیں کہ کیا کیا امور کرتے رہے ہیں، تو اس کو دیکھ کر بتایا جا سکے کہ ان کے اوپر کیا کیا دم اور کیا کیا صدقہ لازم آتا ہے۔ رابطہ کر لیں، انشاءاللہ معلومات کر کے ان کو بتا دیا جائے گا۔ نظر بد کے حوالے سے ارشاد فرمایا، ایسے میں ایسا آیا ہے کہ یہ لگتی ہے، کیا صورت ہے اس کی نظر کا تھوڑا سا؟ اس حوالے سے پچھلی دفعہ بھی سوال آیا تھا، کیا تھا کہ نظر بد ایک حقیقت ہے، نظر حق ہے، اور حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ نظر جو ہے وہ انسان کو قبر تک اور اونٹ کو دیگچی تک پہنچا دیتی ہے۔ یعنی ایسی نظر لگتی ہے اونٹ کو کہ وہ مرنے کے قریب ہو جاتا ہے، اس کو ذبح کر لیا جاتا ہے، نہار کر لیا جاتا ہے اور پھر اس کو پکایا جاتا ہے۔ تو نظر یہ حق ہے، اسی لیے احادیث طیبہ کے اندر جو ہے، بلکہ قرآن پاک کے اندر جو ہے یہ آیتیں بھی موجود ہیں کہ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔ یہ سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہیں، اس میں نظر کا تذکرہ بھی موجود ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ نظر کا علاج بھی ہے کہ یہ پڑھ کے 7 مرتبہ دم کر دیا جائے تو اس صورت میں نظر اتر جاتی ہے۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ جب کسی چیز کو دیکھیں اور وہ پسند آئے تو ماشاء اللہ، تو اس سے اس کو نظر نہیں لگے گی۔ ٹھیک۔ اچھا، منت مانی کہ فلاں کام اگر ہو جائے گا تو میں اتنے پیسے خرچ کروں گا، کام ہو گیا، تو اب یہ پیسے ہم کسی غریبوں کو دے سکتے ہیں یہ SMS؟ اب یہ کہا کیا یہ دیکھنا ہوگا، بہرحال اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، کیا کرے گا، لیکن یہ کہ جو شریف فقیر ہو اس کو دے دیں تو اس صورت میں بہر صورت ان کی منت ادا ہو جائے گی۔ ٹھیک جی، ویڈیو سوال اگر ہے تو؟ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ بازاروں میں دکان پر برتن میں دودھ رکھا ہوا ہوتا ہے اور اسی دودھ کے اندر برف بھی ڈالتے ہیں اور برف پگھل رہی ہوتی ہے اور دودھ کو بیچا جا رہا ہوتا ہے، گویا کہ دودھ کے ساتھ پانی بھی بیچا جا رہا ہے، تو کیا یہ درست ہے یا نہیں؟ برائے کرم شرعی رہنمائی فرما دیجیے۔ جی حضور کیا فرماتے ہیں؟ جی اب دیکھیں، اگر تو واضح طور پہ سب کے سامنے اس نے برف ڈال کے رکھا ہوا ہے تو وہ دکھائی رہے کہ میں یہ چیز بیچ رہا ہوں، اور جو بھی دیکھ رہا ہے وہ دیکھ کر ہی لے رہا ہے۔ باقی کہ جیسے
ان کے بڑے بڑے ٹب ہوتے ہیں جس کے اندر انہوں نے رکھا ہوا ہوتا ہے، اس کے اندر بھی برف ہے یا ویسے ہی پہلے سے پانی ملا دیا ہے، تو اس میں عرف کا اعتبار ہوتا ہے کہ اگر وہاں پہ اتنا پانی ملانے کا عرف ہے جس کے بارے میں لوگ جانتے ہیں، لوگ جان کر اس سے لے جاتے ہیں کہ اس کے اندر اتنا پانی عرفاً ملا ہوا ہوتا ہے، تو وہ لینا بیچنا جائز ہے کہ ایسا بیچا جا سکتا ہے۔ ہاں البتہ اگر عرف سے زیادہ ملایا یا ایسے کو بیچا کہ جس کو اس کے بارے میں معلومات نہیں ہے تو پھر یہ اس کی اجازت نہیں ہے شرعاً کہ وہ بیچے۔ ہاں عرفاً جتنا ملانا ہے کہ اتنا ملایا جاتا ہے عام طور پہ دودھ کے اندر پانی، تو اگر وہ ملا کے بیچا ہے تو شرعاً جائز ہو جائے گا کہ جو رقم ملے گی وہ اس کے لیے حلال ہوگی، لیکن ظاہر ہے کہ جو خالص چیز ہے وہ خالص چیز ہے، جو مفید ہے لوگوں کے لیے وہی لوگوں کو دینی چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو لوگوں کے لیے مضر ہو۔ یہ تو صرف پانی کی باتیں ہیں، صحیح، ورنہ تو پتہ نہیں کیا کیا چیزیں عام طور پہ اطلاعات ملتی ہیں کہ دودھ کے اندر ملایا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے، لیکن شرعی مسئلہ بہرحال یہی ہے کہ عرفاً جتنا لوگوں کو معلوم ہے اتنا پانی اگر اس کے اندر ملا ہوا ہے اور اس نے اس کو بیچا ہے تو اس صورت میں اس کا بیچنا جائز ہے، جو رقم ملے گی وہ اس کے لیے حلال ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا سوال کر رہے ہیں۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ ہرن کی قربانی کرنے کا کیا حکم ہے؟ جی ہرن، دیکھیں ہرن ایک حلال جانور ہے، اگر کسی نے ویسے ہی ذبح کر کے اس کو کھایا تو کھانا حلال ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، البتہ قربانی کے جانور کی شرائط ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ پالتو جانور کے جس کی اجازت دی گئی کہ یہ جانور ذبح کیے جائیں گے، جیسے گائے، جیسے بڑا جانور ہے، اونٹ ہے، بیل ہے، بھینس ہے، یہ چھوٹے جانوروں میں بکرا ہے، بھیڑ ہے، دمبا ہے، یہ چیزیں جو ہے وہ حلال ہیں، لیکن ہرن اپنی اصل کے اعتبار سے یہ ایک وحشی جانور ہے، تو ہرن کی قربانی یعنی شرعی اعتبار سے قربانی نہیں ہوگی، اس کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے حلال کیا، حلال تو ہو جائے گا، کھانا حلال ہوگا اس کا، لیکن قربانی کا جو واجب ہے وہ اس کی طرف سے ادا نہیں ہوگا۔ اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض جانور نایاب ہوتے ہیں، جیسے کہ نسلیں مثال کے طور پہ کم ہو رہی ہوتی ہیں تو گورنمنٹ کی طرف سے پابندیاں لگ جاتی ہیں کہ بھائی اس کو نہ چھیڑا جائے، تو اب جیسے ہرن حلال جانور ہے لیکن اگر کہیں پابندی ہو تو اس پر ظاہر ہے کہ اگر پابندی ہے اس کے اوپر تو پھر تو شکار کرنے کی اس کی اجازت نہیں ہوگی، کہ اس میں قانون کی خلاف ورزی ہے، اور ایسا کام مسلمان کو کرنا کہ جس سے وہ اپنے آپ کو ذلت پہ پیش کرے، ذلت پہ اپنے آپ کو پیش کرنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے، کہ پکڑا گیا تو اس صورت میں جو ہے وہ اس پر جرمانہ بھی لگے گا، قید بھی ہو سکتی ہے، سزائیں بھی ملیں گی، ذلیل ہوگا یا پھر رشوت دے گا، جھوٹ بولے گا، اور یہ تمام امور جو ہے وہ ناجائز ہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ جی اگلی کال۔ میرا نام محمد سوائم عطاری ہے، میں راولپنڈی بناری کابینہ سے عرض کر رہا ہوں۔ پیارے مفتی صاحب، میرے آپ کے بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ انسانوں کی روح تو ملک الموت علیہ السلام قبض کرتے ہیں، کیا جانوروں کی روح بھی وہی قبض کرتے ہیں یا نہیں؟ جی جانوروں کی روح کون قبض کرتا ہے؟ جی فتاوی حدیثیہ میں علامہ ابن حجر حتمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہی ارشاد فرمایا بزرگوں کے حوالے سے کہ ان کی ارواح بھی ملک الموت علیہ السلام ہی قبض کرتے ہیں، جس طرح عام دوسرے جانداروں کی کرتے ہیں اسی طرح ان کی بھی ملک الموت علیہ السلام ہی روح قبض کرتے ہیں۔ اچھا، امام صاحب جب امامت کرتے ہیں تو نیت کیا کرتے ہیں؟ ان کے پیچھے اتنے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، سب کی نیت کرتے ہیں؟ دیکھیں امامت کے لیے امام کے لیے امامت کی نیت کرنا شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے، سوائے بعض صورتوں کے کہ جب مخصوص صورتیں ہوتی ہیں کہ جس میں عورتیں ان کے پیچھے ہوتی ہیں تو وہ عورتوں کی بعض صورتوں کے اندر نیت کرنا ضروری ہوتی ہے، وہ مسائل الگ ہیں۔ باقی اس کے علاوہ عام طور پر امام کے لیے جو مقتدی ہیں پیچھے ان کی نیت کرنا شرط نہیں ہے۔ اگر امام نے فقط اپنی نماز کی نیت باندھ کر اللہ اکبر کہہ دیا اور پیچھے لوگ موجود ہیں، انہوں نے امام کے پیچھے نیت کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی تو یہ ان کی امامت منعقد ہو جائے گی، پیچھے والے مقتدیوں کی نماز ہو جائے گی۔ البتہ ثواب کے لیے نیت کرنا ضروری ہے، یعنی امام کو امامت کا جو ثواب ملے گا وہ اسی صورت میں ملے گا جبکہ وہ مقتدیوں کی بھی نیت کرے گا۔ تو عام طور پہ جو نیت کی جاتی ہے وہ یہ کی جاتی ہے کہ جو حاضر اور جو غائب مقتدی ہیں جو آئیں گے بعد میں ان کی میں نیت کرتا ہوں، تو اس طرح وہ نیت کر لیتے ہیں اپنی نیت کرنے کے ساتھ ساتھ، تو اس سے امید ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کو امامت کا ثواب بھی ملے گا۔ جی اگلی کال۔ زندگی شہر اندور سے عبد الرحیم اتاری عرض کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال تھا کہ فنائے مسجد وہاں پر کیا دنیا کی باتیں کر سکتے ہیں؟ جی فنائے مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا، ہنسی مذاق بچنا چاہیے۔ فنائے مسجد اگرچہ کہ بہت سارے احکام کے اندر مسجد کے حکم میں نہیں ہوتی، لیکن بہرحال فنائے مسجد میں بھی دنیاوی باتیں کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ جی مزید کال۔
قرآن پاک میں جو ہے الحمدللہ رب العالمین، اس میں عالمین کا ترجمہ ہم کیا کریں؟ دو جہان کریں یا تمام جہان؟ برائے کرم جواب عنایت فرمائیں. جی، عالمین کا ترجمہ. عالمین کا ترجمہ ویسے تو تمام جہان ہی بنتا ہے، لیکن شاید یہ ہمارے ایک سوال کے اوپر سوال کیا گیا ہے کہ پہلے ہم نے اس کے اوپر ایک تفصیل سے جواب دیا تھا. جی جی، کہ دو عالم کے سردار تو تمام عالموں کے سردار ہیں، تو ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ اصل تو دو ہی عالم ہیں، دنیا اور آخرت، اور اس کے ضمن میں پھر بہت سارے عالم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو عالمین کہیں گے تو بعض جو صوفیاء کرام نے فرمایا کہ 18,000 عالم ہیں، مختلف عالم موجود ہیں، تو وہ بھی اس کے اندر آ جائیں گے. اور دو عالم کہیں گے تو بھی اس کے اندر وہ تمام کے تمام عالم آ جائیں گے. لیکن عالمین بہرحال جمع ہے، اس کا ترجمہ جو ہے وہ جمع والا ہی ہوگا کہ تمام عالمین کو پالنے والا. تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام عالمین کو، تمام عالم کو، تمام مخلوق کو پالنے والا ہے، تمام عالم کو پالنے والا ہے. اچھا، کھانے کے دوران سلام کرنا کیسا؟ کھانے کے دوران سلام نہیں کرنا چاہیے، یعنی وہ مقامات کے جہاں علماء نے منع فرمایا کہ ان مقامات پر سلام نہ کریں، ان میں سے ایک مقام کھانے کا مقام ہے کہ اس وقت سلام نہیں کرنا چاہیے. اور کھانے والے پر سلام کا جواب دینا یہ واجب بھی نہیں ہے، بالخصوص اگر لقمہ اس کے منہ کے اندر ہے تو پھر اس صورت میں تو وہ سلام کا جواب دے گا بھی نہیں. تو بہرحال اس وقت سلام نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک جی، اگلی کال. یہ میں نے پوچھنا تھا، بیوی کا شوہر کو نام لے کر پکارنا اس میں اسلام میں کیا جائز ہے یا نہیں ہے؟ اس کا ذرا تفصیل سے بتا دیجیے. جی، نام لے کر پکارنا مکروہ قرار دیا ہے، یعنی شوہر کو نام لے کے پکارے یہ مکروہ ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے. اور بعض علماء نے لکھا کہ اس سے رزق کے اندر بے برکتی آتی ہے ایسا کرنے سے. لیکن یہ کہ نام لینا، جیسے ایک مسئلہ ہمارے معاشرے میں اس کے بہت زیادہ واٹس ایپ بھی چلائے جاتے ہیں، بہت زیادہ میسیجز بھی چلائے جاتے ہیں کہ اگر کوئی عورت اپنے نام کے ساتھ اپنے شوہر کا نام لگا لیتی ہے تو اس پر وہ وعیدیں کہ جو نسب کے تبدیل کرنے پر آئی ہیں وہ لگائی جاتی ہیں، حالانکہ ایسا نہیں. جن احادیث طیبہ میں یہ بیان کیا گیا کہ اپنے والد کی جگہ کسی اور کی طرف اپنے آپ کو منسوب کیا، وہاں پہ اپنے نسب کو تبدیل کرنے کی بات ہے. کوئی کسی کا بیٹا ہے اور اپنے آپ کو دوسرے کی طرف منسوب کر دیا، کوئی کسی کی بیٹی ہے اور اپنے آپ کو دوسرے والد کی طرف منسوب کیا، اپنا خاندان تبدیل کیا، تو ایسوں کے اوپر جو ہے وہ جنت کے حرام ہونے کی وعیدیں، دیگر وعیدیں آئی ہیں. عورت کا اپنے نام کے ساتھ شوہر کا نام لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، بالخصوص جو پاسپورٹ ہے، شناختی کارڈ ہے، ان میں اور دیگر جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں ان میں کئی مقامات پر شوہر ہی کا نام لگایا جاتا ہے. تو وہ لگایا جا سکتا ہے، ہاں جہاں بچ سکتے ہیں وہاں بچیں، ایک الگ بات ہے، باپ ہی کا نام لگے. لیکن اگر کسی مقام پہ بیوی کے نام کے ساتھ شوہر کا نام لگتا ہے تو اس پر وہ وعیدیں نہیں ہیں کہ جو احادیث طیبہ میں نسب بدلنے کے حوالے سے آئی ہیں. ان لوگوں کو سخت اس سے احتیاط برتنی چاہیے کہ جو اس طرح کے واٹس ایپ، اس طرح کے میسیجز چلاتے ہیں کہ جس میں وہ ساری حدیثیں کوڈ کر کے کہتے ہیں کہ یہ حدیثیں اس عورت کے اوپر بھی آئیں گی کہ جو اپنے نام کے ساتھ اپنے شوہر کا نام لگاتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں. احادیث طیبہ میں موجود ہے کہ بعض صحابیات، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ ہیں، یہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی. بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے. تو ایک اور خاتون جن کا نام زینب تھا وہ بھی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی، دروازے پر تھیں. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اندر جا کے خبر دی کہ زینب آئی ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کون سی زینب؟ ایو الزینب، کون سی زینب ہیں؟ تو فرمایا امرأۃ ابن مسعود، ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ، یہ زینب ابن مسعود کی طرف منسوب ہوئی. تو صحابیہ کے ساتھ جو ہے وہ نام اپنے شوہر کا لگایا گیا کہ یہ ابن مسعود کی اہلیہ ہیں. تو جیسے مسز ہمارے یہاں لگایا جاتا ہے، اسی طرح کا معاملہ. تو ایسا نہیں ہے کہ شوہر کا نام لگانے کی وجہ سے وہ وعیدیں جو احادیث طیبہ میں آئی ہیں یہ اس عورت کے اوپر لگیں گی، وہ الگ ہے، یہ الگ ہے. اچھا، ابھی آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ مکروہ ہے مثال کے طور پہ ابتداء میں نام لینا، یعنی غیر پسندیدہ، ناپسندیدہ. تو اب یہ ایس ایم ایس بھی مجھے ایک آیا ہے کہ یہ مکروہ کی پہچان کیسے ہوگی ہمیں؟ یہ تحریمہ یا تنزیہ بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے. اصل میں یہ تو اصول و ضوابط ہیں پورے، ٹھیک، کہ کہاں پہ مکروہ تحریمی ہوتا ہے، کہاں تنزیہ ہوتا ہے. اس میں علماء نے قاعدے بیان کیے ہیں کہ عمومی طور پہ جب ذکر کیا جاتا ہے تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مکروہ تحریمی ہی مراد ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور کئی علماء نے یہ لکھا کہ اصل دلیل کی طرف نظر کی جائے گی. صحیح ہے.
کہ اس کی جو دلیل ہے کراہت کی، ناپسندیدگی کی، وہ دلیل کیا تقاضا کر رہی ہے. اگر دلیل تقاضا کرتی ہے مکروہ تحریمی ہونے کا تو پھر اس کام کو مکروہ تحریمی قرار دیا جائے گا، اور دلیل تقاضا کرتی ہے اس بات کا کہ اس کو مکروہ تنزیہ کہا جائے تو اس کو مکروہ تنزیہ کہا جائے گا. لیکن ظاہر ہے کہ یہ دلیل کے ذریعے سے اس چیز کی پہچان حاصل کرنا یہ عام شخص کا کام نہیں، یہ علماء کا کام ہوتا ہے، اور ہر عالم بھی یہ کام نہیں کر سکتا. منجھا ہوا مفتی اس حوالے سے جو ہے وہ پہچان حاصل کر سکتا ہے کہ یہ کام مکروہ تحریمی ہے یا مکروہ تنزیہ ہے. ٹھیک جی، مزید کالز. محمد عمیر حمزہ تاری واقع سرچ کر رہا ہوں. اہل سنت میں میرا یہ سوال ہے مفتی صاحب سے کہ بعض بچے اپنے چہرے وغیرہ پہ پینٹنگ کراتے ہیں، ماسک وغیرہ لگاتے ہیں، کیا بچے اس طرح لگا سکتے ہیں؟ جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں اس میں دو طرح ہے. ایک تو ہے کہ چھوٹے سے جھنڈے وغیرہ بنا لیے جاتے ہیں جو بدصورتی اور مسئلے کے حکم میں نہیں آتے، یعنی مسئلہ چہرہ بگاڑنے کے حکم نہیں آتے. چھوٹے سے جھنڈا پینٹ کر لیا تو یہ تو جائز ہے، جس سے خوبصورتی اور پیدا ہو جاتی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن بعض ہوتے ہیں کہ اپنے پورا چہرہ پینٹ کروا لیتے ہیں، چہرے کے اوپر بہت زیادہ بنوا لیتے ہیں جس سے مسئلے کی صورت پیدا ہوتی ہے. یہ ناجائز ہے، اس کی اجازت نہیں ہے مسئلہ کروانے کی. باقی اگر معمولی سا چھوٹا سا کسی نے بنایا ہے تو اس کے بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ بنایا جا سکتا ہے. مسئلہ کر دینا، چہرہ اس سے بگاڑ لینا، یہ شرعاً جائز نہیں ہے. ماسک وغیرہ اس طرح کے وہ پہن لیتے ہیں پورے. ماسک الگ چیز ہوتی ہے. ماسک تو مختلف چیزیں ہوتی ہیں، وہ تو باقاعدہ پلاسٹک کے بھی ہوتے ہیں، ڈرانے والے بھی ہوتے ہیں، وہ بھی نہیں پہننے چاہیے. لیکن اب یہ دیکھا جائے گا کہ وہ ماسک ہیں کس طرح کے. ایک تو بالکل چہرہ بگاڑنے والے کے جو واقعی جس طرح پینٹنگ کروا کے بگاڑ لیتے ہیں اسی انداز کے چہرہ بگڑتا ہے تو پھر ظاہر اس کا وہی حکم ہوگا. اور جس نے پینٹ کیا معمولی سا جھنڈا جیسے بنایا، اب نماز کا وقت آ گیا تو پینٹ ہوا ہے، وضو کرے گا. دیکھیں اگر بالغ ہے اس کے اوپر وضو ضروری ہے، وضو اس کا نہیں ہے، نماز پڑھنی ہے، اور وہ اس طرح کا بنا ہوا ہے کہ جس سے پانی اندر نہیں پہنچتا تو اس پر لازم ہے کہ اس کو کھرچے گا، ہٹائے گا، پھر اس کے نیچے پانی اس کو بہانا پڑے گا. اگر اس طرح کا وہ بنا ہوا، شاید اسی طرح کا وہ بنا ہوا پینٹ ہوتا ہے باقاعدہ پینٹ ہی ہوتا ہے. اگر وضو نہیں ہے تو ہٹا کے پانی نیچے بہانا ہوگا اس کو. ٹھیک ہے. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہوا، بہت اہم گفتگو ہوئی. کل انشاءاللہ عز و جل جمعرات ہے، اور جمعرات کو دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع ہوتا ہے، اور یہ اجتماع مغرب کی نماز کے بعد ہوتا ہے. تو جمعرات کو الحمدللہ ہمارا یہ سلسلہ اثر تا مغرب ہوتا ہے. کل بھی انشاءاللہ عز و جل ہوگا. کل ہمارا موضوع ہے بالخصوص جانور کے حوالے سے، جو قربانی کے جانور ہیں ان کے جو عیوب ہیں انشاءاللہ تعالی اس پر گفتگو ہوگی. تو کل ضرور سلسلہ دیکھیے گا. ویسے بھی آپ دیکھتے ہیں، آپ کے SMS ہمیں بتاتے ہیں کہ ماشاءاللہ ایک بہت بڑی تعداد سلسلہ دیکھتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیں برکت عطا فرمائے. یہ سلسلے میں جب سیکھتے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آؤ علماء سے پوچھ لیں